مادی موت ایک دفعہ آ جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے چمٹ جاتی ہے، اس سے انسان نکل نہیں سکتا. لیکن روحانی موت اگرچہ موت کی ساری علامتیں رکھتی ہے، یعنی کھائے پیے بغیر انسان پھر بھی جیسا دنیا میں سانس لے رہا ہے، یہ امکان رکھتا ہے اپنے اندر کہ پھر وہ آنکھیں کھول دے. بس روحانی موت کے مردوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ رسول، اللہ کا رسول محمد رسول اللہ، تمہیں بلائے کہ تاکہ تمہیں زندہ کرے تو استجابت کیا کرو، لبیک کہا کرو. اب دیکھ لیں، بظاہر تو ایک ہی قسم کی اصطلاحیں ہیں مگر ان دونوں میں فرق ہے. بس جب مثالیں دی جاتی ہیں یا اصطلاحیں پیش کی جاتی ہیں تو آنکھیں بند کر کے مادی اصطلاحوں یا مثالوں کو بین ہی روحانی اصطلاحوں یا مثالوں پر چسپاں کرنا بے وقوفی ہے. غور کر کے دیکھیں تو مضمون خود سمجھ آ جائے گا. زندگی اور موت کی باتیں ہوتی ہیں. مادی زندگی میں تو خدا کہتا ہے ایک دفعہ مر گیا تو کبھی زندہ ہو ہی نہیں سکتا. بس جہاں موت کی اور زندگی کی اکٹھی باتیں کرتا ہے وہاں ضرور روحانی زندگی مراد ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو خدا نے مردہ زندہ کرنے کا گر سکھا دیا. صاف پتہ چلتا ہے کہ وہاں روحانی موت مراد تھی. جسمانی موت کا تو حال ہی مختلف ہے. بس جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، جب تمہیں یہ رسول، خدا کا رسول بلاتا ہے تاکہ تمہیں زندہ کرے تو لبیک کہا کرو، تو وہاں بھی روحانی زندگی مراد ہے. تو ہر دفعہ جو انسان بیرونی نیکیوں سے محروم رہتا ہے تو بعض دفعہ غفلت اور بعض دفعہ موت حائل ہو جایا کرتی ہے. جہاں تک موت کا تعلق ہے وہ تو دوبارہ اس مردے کا جی اٹھنا ایک غیر معمولی روحانی وجود کو چاہتا ہے. اسی لیے انبیاء کا سلسلہ جاری ہے. انبیاء آتے ہیں تو پھر مردے زندہ ہونے شروع ہوتے ہیں. جب وہ نہیں ہوتے تو بسا اوقات غفلت سے پردے اٹھانے کے انتظام تو دیگر بزرگ بھی کرتے ہی رہتے ہیں، مگر مردوں کو زندہ کرنے کی توفیق شاذ و نادر کسی کو ہوتی ہے. انبیاء وہ ہیں جو ان غفلتوں کے پردے چاک کر دیتے ہیں، دبے ہوئے نوروں کو اٹھا دیتے ہیں، آنکھیں کھلنے لگتی ہیں، سوئی حصیں جاگنے لگتی ہیں اور انسان پھر بیرونی نور سے رابطے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرا رہتا ہے. جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے. جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ہی ملتا ہے. اور انبیاء من جملہ سلسلہ متفاوتہ فطرت انسانی کے وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نور مجسم ہوگا. یہ مشکل الفاظ ہیں مگر جب بڑے مضمون کو کوزے میں بند کرنا پڑتا ہے تو پھر عام جو زبان ہے وہ متحمل ہی نہیں ہوتی. اس کے لیے اعلیٰ درجے کی زبان جو آمد و ناس کے لیے مشکل ہے اس کو استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں سلیس اردو لکھتے ہیں وہاں حیرت انگیز خود روی کے ساتھ وہ زبان چلتی ہے اور ساتھ پڑھنے والے کو بھی بہاتی چلی جاتی ہے. جہاں بہت گہرے اور مشکل مضامین بیان ہونے ہوں وہاں آپ کی زبان اسی طرح مشکل ہو جاتی ہے، اسے سمجھانا پڑتا ہے. سلسلہ متفاوتہ فطرت انسانی مراد یہ ہے کہ تمام فطرت انسانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حال، ایک ہی صلاحیت، ایک ہی حدود اربع کے ساتھ پیدا نہیں کیا. فطرت انسانی نیک اور پاک تو ہے مگر کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کہیں کوئی کوزہ ہے، کہیں کوئی وسیع دریا کا دریا کے بہاؤ کا برتن ہے یا وہ ظرف ہے جس میں دریا بہتا چلا جاتا ہے، کہیں وہ سمندر کا ظرف ہے.
جو لامتناہی دکھائی دیتا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ دیکھو تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا ہی انسانی فطرت میں خدا تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں، مختلف ظرف رکھے ہیں، اور وہ انبیاء وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نور مجسم ہو گئے۔ اب نور مجسم کیا چیز ہے؟ نور تو جسم نہیں رکھتا۔ اگر اس بات کو سمجھیں تو پھر وحی الہی اور انبیاء کے عالی مرتبہ کا کچھ تصور دلوں میں باندھا جا سکتا ہے۔ جسم کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں، اور ہر صلاحیت کا خدا تعالیٰ کی کسی صفت سے تعلق ہے، اور اس صفت کے شکر کا حق ادا کرنے کا مضمون ہمیشہ انسان کو بعض نیکیوں کی طرف بلاتا ہے۔ آنکھ ہے، آنکھ کا بھی شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ آنکھ پہلے خدا تعالیٰ کے نور کو دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرے، جن جگہوں سے روکا جا رہا ہے وہاں سے رکے، جن جگہوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہاں دیکھے، اس کا دیکھنا اور اس کے دیکھنے کی سچائی، یہ سارے وہ مضامین ہیں جن کا آنکھ کے نور سے تعلق ہے۔ صرف ظاہری طور پر شعاعوں کے منعکس ہونے سے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ جب روحانی دنیا میں بات کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، یعنی وہ مقام جہاں خدا فرماتا ہے رک جاؤ، جہاں ٹھوکریں ہیں، اگر آپ ان مقامات سے گزر جائیں اور وہ مقامات آپ کو دکھائی نہ دیں تو لازماً ٹھوکر کھائیں گے، اور اسی کا نام اندھے کا بھٹکنا ہے۔ ظلمات میں بھٹکنے والے اسی طرح بیچارے ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء وہ ہیں جو نور مجسم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے جسم کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں رہتا جس کی صفات پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کا نور جلوہ گر نہ ہو چکا ہو۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ان کی ہر حرکت، ان کا ہر سکون خدا کے تابع ہو تو تب اسے نور مجسم کہیں گے نا، اس کے بغیر وہ نور مجسم کیسا ہو سکتا ہے؟ اور جب نور ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے تو گویا جسم غائب ہو گیا، جسم برتن بن گیا، اس برتن کو نور نے بھر دیا ہے، اور پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جسم ہے اور یہ نور ہے۔ ان معنوں میں واقعتاً بندوں کے نور مجسم بنتے ہیں، مگر ان بندوں کے جو بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور مجسم تھے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نور مجسم تھے۔ نور مجسم ہوئے بغیر ان پر وحی کا نزول ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور نور مجسم ہونے کے لحاظ سے ان میں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک فرق رہ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا وجود نور مجسم بنا ہے یا ایک بڑا وجود نور مجسم بنا ہے، ایک چھوٹا ظرف بھرا ہے یا ایک بڑا ظرف بھرا ہے۔ پیالہ بھی تو بھرتا ہے، کشکول بھی بھرتا ہے، مگر وہ خزانہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے بسا اوقات، جس سے لاکھوں کروڑوں کشکول بھرے جا سکتے ہیں۔ ایک تالاب بھی بھرتا ہے اور سمندر بھی بھرتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ انبیاء کے ساتھ رسول اللہ کو شامل کیا، یہ گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف فرمائی، ہرگز درست نہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نور مجسم تھے، مگر ان سب نوروں سے بڑھنے والا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، کیونکہ آپ کا ظرف بہت بڑا تھا، اور جتنا بڑا ظرف تھا اتنی آپ کو محنت کرنی پڑی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا کی دین تھی، اس کو بنا دیا، اس کو نہ بنایا، یہ بات نہیں ہے۔ جس کو جتنا زیادہ دیا اس کو اتنا ہی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اسے بھرنے کے لیے۔ کسی نے ایک گلاس بھرنا ہے، کسی نے جگ بھرنا ہے، کسی نے مٹکا بھرنا ہے، کسی نے پورا تالاب بھرنا ہے، کسی کو کہا ہے سر سمندر بھر دو، کہ کل عالم کی پیاس بجھا دو، تمام بنی نوع انسان کا رسول تمہیں بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ فرق تو ظاہر ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے اس مضمون کو بڑھاتے ہیں۔
اس جہت سے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور آپ کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین و داعیا الی اللہ باذنہ و سراج منیر، اور اللہ کی راہ میں بلانے والا اس کے وزن کے ساتھ جو سراج منیرہ ہے۔ تو جو کل عالم کو نور بخشے اس کو سورج ہی کہنا چاہیے، جبکہ کسی اور نبی کو سورج نہیں فرمایا گیا، مگر سارے ہی روشن تھے، سارے ہی سرتاپا روشن تھے، کوئی ان کے وجود کا حصہ اندھیرا نہیں تھا، مگر خدا نے ان کو جتنا ظرف دیا تھا وہ بھر دیا۔ اس ظرف کو بھرنے میں ان کو نسبتاً آسانی تھی، کم محنت کرنی پڑی، اس لیے جزا سزا کا مضمون بھی اسی طرح جاری ہے انصاف کے ساتھ۔ زیادہ دیا تھا تو زیادہ محنت کے تقاضے بھی تو پورے کرنے پڑے، اور جس نے سب تقاضے پورے کر دیے اپنے ظرف کے مطابق، بعین ہی اس کی طاقتوں کے مطابق اس پر بوجھ ڈالا گیا۔ لیکن جو فرق ہے وہ نمایاں فرق ہے۔ چنانچہ آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، بہت سے اور پہلو ہیں، فی الحال میں ان کا ذکر چھوڑ رہا ہوں، آخر پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا خلاصہ یوں نکالتے ہیں، وجود مبارک۔ میں باقی مضمون جو نور کے پھر بیان کروں گا، لیکن اس موقع پر کیونکہ مضمون وہاں تک پہنچ گیا ہے جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر کا پڑھنا عین مناسب حال ہے۔ آپ فرماتے ہیں وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی وارد ہوا، اور اس کے وارد ہونے سے وجود باجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔